اللہ الرحمن الرحیم وبعد فإن مبدأ علم الشرائع والأحكام وأساس قواعد عقائد الإسلام هو علم التوحيد والصفات الموسوم بالكلام المنجي عن بالشكوك وظلمات الأوهام وإن المختصر صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ تفتزانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بعد امور ثلاثہ کے یہ بات ہے. وجہ تالیف بیان کرتے ہیں. وجہ علم عقائد میں کتاب کیوں لکھی، پھر عقائد نصفیہ کی شرح کیوں کی. شارح کو دو وجہ بیان کرنی ہوتی ہیں، اس فن میں اور اس متن کی شرح کیوں کی. تو پوری ساری عبارت کا خلاصہ یہ ہے، چونکہ علم عقائد جو ہے یہ بنیاد ہے سارے مسائل کی. عقیدہ ہوگا تو سارے فروعات بھی ہوں گے. عقیدہ ہی خراب ہے تو فروعات سارے خراب ہیں. خلاصہ. اور دوسری اگلی بات جو عبارت نہیں پڑھی، چونکہ اس فن میں یہ کتاب بڑی عمدہ تھی، اس لیے میں نے علیحدہ کتاب لکھنے کی بجائے اس متن کی شرح کر دی. اس متن کی یعنی سارے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ فن بڑا عمدہ ہے اور اس فن میں یہ متن بڑا عمدہ تھا، اس لیے میں نے اس کی شرح کر دی. اب یہ شرح دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پھر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبعد صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبعد یہ ظرف ہے مبنی علی الضم ہے جب کہ مضاف الیہ محذوف منوی ہو، یعنی بعد حمد و صلات کے. بعد اور تسمیہ بھی ہوتا ہے ساتھ. اور یہ ترکیب ذکر کی جاتی ہے وبعد فاصلے کے لیے دو کلاموں کے درمیان دو، اسی لیے اس کا نام ہے فصل الخطاب. کس کا؟ وبعد. اما بعد وبعد. اختلاف کیا گیا ہے فی اول من قال، سب سے پہلے یہ کنہوں نے کہا تھا؟ کیا؟ فی من قال. اب اما بعد، بعد نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ بولا تھا. تفسیر کی گئی ہے اسی کے ساتھ قولہ تعالی. دسے بھی یہ کتاب کھول لو تو پھر تفسیر کی گئی ہے اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب. تو فصل خطاب کی ایک تفسیر یہ ہے کہ آپ اما بعد بولتے تھے خطبے کے بعد، اما یا ایک بات پوری کر کے کہتے اس بات کے بعد یہ بات. بعد نے کہا ہے کہ پہلا وہ بندہ جس نے بولا ہے وہ یعرب بن قحطان ہے. جی. بعض نے کہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے یہ لفظ بولا تھا. کیا؟ اما بعد. بعض نے کہا کہ صحبان وائل نے یہ سب سے پہلے بولا تھا. بعض نے کہا کہ جناب کعب بن لوی
جو جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے ایک ہیں، انہوں نے یہ بولا تھا جی۔ اچھا جی، یہ جو ہے نا وبعد، کیا واو عطفہ ہے تو پہلے ہے حمد و صلات جی، اور آگے آ رہا ہے فإنہ مبنا۔ تو یہ علماء کے لیے شرح کی عبارت میں یہ شارح کی شرح باسیں ہیں۔ تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ آگے چل کر یہ ساری حرف بحرف یہاں کچھ فلسفے کی باتیں ہوں گی جو ضروری ہوں گی، عرض کر دوں گا، لیکن ابھی تو خطبہ چل رہا ہے۔ پہلی باس یہ ہے کہ کلام سابق و بعد سے پہلے وہ کیا ہے؟ حمد اور صلات ہے، تو وہ تو انشاء ہے، وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، ہم دو انشاء اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ تو پہلے ہے انشاء، اور فإنہ سے جو آگے آ رہا ہے وہ ہے جملہ خبریہ جی۔ اب اعتراض یہ ہے کہ یہ عطف ہو گیا خبر کا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ خبر کا عطف انشاء پر غیر فصیح ہے جی، مطلقاً غیر فصیح نہیں ہے، بعض صورتوں میں ہے، بعض میں ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ معطوف یعنی پیچھے جو ہے انشاء ہے لمدح العلم یعنی معطوف جو ہے، معطوف جو آگے آ رہا ہے اور بعد میں ما قبل تو معطوف علیہ ہے، وہ تو انشاء ہے۔ جو معطوف ہے یہ بھی کس کی؟ اس فن کی مدح کر رہے ہیں، کس کی؟ عقائد، علم عقائد کی، اور جو مختصر ہے یہ عقائد نصفی اس کی مدح کر رہے ہیں۔ تو مدح کیا ہوتی ہے؟ مدح انشاء ہوتی ہے۔ ثالثاً یہ ہے کہ معطوف علیہ اخبار ہے، یعنی معطوف علیہ کی طرف وہ کیا ہے؟ اور اخبار یعنی وہ خبر دی ہے، اور اخبار بالحمد والصلاۃ مستلزم ہے مطلوب بہما کو، یعنی ان کے ضمن میں انشاء ہوتی ہے۔ لفظوں تو یہ سارے خبر ہے، لہذا عطف ٹھیک ہے۔ بہر الصلاۃ فلیست وعورد علیہ، اور اس پر یہ سوال ہے کہ ان ذالک یہ حمد میں تو مسلم ہے کیونکہ اخبار بالحمد، لیکن حمد کی خبر دینا بھی حمد ہے، اور صلاۃ تو اس طرح نہیں ہے۔ اللہم یہ وہاں بولتے ہیں جہاں ذرا جواب مشکل ہوتا ہے، مگر یہ کہ مراد لیے جائیں صلاۃ کے بعض معنی، جیسا کہ تعظیم اور ثنا، تو یہ بھی ضمن میں کیا ہے؟ ثنا ہے، انشاء ہوگی یہ، تعظیم اور ثنا جو ہے یہ انشاء ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ یہ عطف ہے قصے کا، اور یہ جواب چوتھا بھی، یہ عطف قصے کا قصے پر ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ عطف ہے مجموع جمل مذکورہ پچھلوں کا، لغرض علی مجموع جمل مذکورہ لغرض آخر، بغیر لحاظ کرنے اس کے کہ اخبار ہے کہ انشاء ہے، تو یہ بالاجماع جائز ہے جی۔ سنیں جی، بحث ثانی یہ ہے کہ نئی معنی اس فا کے لیے لحاظ بلا ذکر اما وبعد فإنہ، جو فإنہ کی فا ہے نا وہ اما ہو تو فا جواب میں ہوتی، یہاں اما کو نہیں، فا کیسی ہے؟ اس کا بھی جواب کئی طریقوں سے، ایک یہ ہے کہ اما متوہمہ ہے، اما اس وجہ سے آگے فا آگے۔ یہ معنی توہم کا کیا ہے؟ توہم کا معنی کیا ہے؟ بسم اللہ، یہ ہے کہ معنی توہم کا ظن کرنا غیر مذکور کو مذکور، غیر مذکور کو ظن کرنا تاکہ ہو جائے مقام اس کے ذکر کا، مقام اس کے ذکر کا ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے یعنی گویا کہ ہے نہیں، لیکن وہم کر کے یہ سمجھنا کہ گویا کہ ہے، تو اس کے جواب میں کیا کر دیا؟ فعلے ہے جی، آگے سمجھے؟ اے شاباش، بس یہ بات ہوگی اتنی جی۔ فإنہ مبنى علم الشرائع، ذرا متن دیکھ لیں
کیونکہ علم شرائع والاحکام کی بنیاد، کیونکہ علم شرائع والاحکام کی بنیاد، اتنے کی لکھا جملہ اہمیت و علم الکلام، نظر آ رہے ہیں؟ علم کلام کی اہمیت بیان ہو رہی ہے۔ تو علم شرائع تفسیر، حدیث اور ان دونوں کے علوم اور احکام سے مراد فقہ، علم شرائع والاحکام کی بنیاد، مبنا اور عقائد اسلام کے قواعد کی بنیاد، ان دونوں کی بنیاد۔ اساس قواعد عقائد الاسلام سے مراد ہیں اصول الفقہ و قواعد الفقہ، ان سب کی بنیاد یہ جملہ خبر ہے اس انا کی، ان سب کی بنیاد علم التوحید و صفات ہے، ان سب کی بنیاد توحید و صفات، بے پہلے اللہ کو مانا جائے گا، پھر مانا جائے گا کہ اللہ رسول بھیجتے ہیں، رسولوں کے پاس کتابیں آتی ہیں، وہ قرآن ہے، رسول جو بولتے ہیں وہ حق سچ ہے، پھر اس سے وضاحت کی، وہ فقہ وجود میں آئی، فقہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اصول وجود میں، اصول فقہ۔ تو یہ ساری بات تو تب ہوگی جب پہلے علم التوحید و صفات ہوگا۔ تو جو بندہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو وہ اگلی بات کیسے مانے گا؟ جی بات سمجھیے، بھائی کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تب ہی سمجھائی جائے گی نا، کہ پہلے اللہ کو وہ مانے اور یہ مانے کہ اللہ رسول بھیجتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو تب اس کو سمجھائیں گے نا کہ اس سونے رسول کی شان یہ ہے۔ تو جو پچھلی بات نہیں مانتا اس کو اگلی بات کیسے سمجھائی جائے گی؟ جی تو مبنا جو ہے نا وہ کون؟ علم التوحید و صفات ہے۔ ہوا ظاہر فی المعنی اللقبی کقولہم اصول الفقہ ویحتمل یراد المعنی اضافی، یعنی علم یعرف بہ التوحید والصفات، وہ علم و توحید و صفات جس کا نام رکھا گیا کس کے ساتھ؟ علم کلام کے ساتھ۔ اور یہ جو علم کلام ہے یہ نجات دینے والا ہے کس سے؟ شکوک کے اندھیروں سے اور اوہام کے ظلمات سے۔ سمجھے ہی؟ یہ آنکھ نہ کیا کہ علامہ فرماتے ہیں کیونکہ علم الشرائع والاحکام کا مبنا اور عقائد اسلام کے قواعد کی بنیاد وہ علم توحید و صفات ہے جس کا نام رکھا گیا ہے علم الکلام کے ساتھ۔ علم کلام جو ہے یہ نجات دینے والا ہے اور اوہام کے اندھیروں سے۔ ظاہر علم کلام اس کو علم عقائد ہوگا تو پھر اس کو سمجھ آئے گا نا کہ شرعی عقائد کیا ہیں، شرعی عقائد کیا ہے، کس طرح عقیدہ رکھوں میں اللہ کے بارے میں، سرکار کے بارے میں، باقی انبیاء، ملائکہ، کتب، آخرت، ان کو کس طرح میں نے ماننا ہے۔ جی تو پھر اس کے بعد اگلی بات ہوگی۔ جی اللہ اکبر۔ اچھا جی وہ دیکھ ذرا، فَإِنَّ مبنا علم شرائع والاحکام، اب اس کی تھوڑی وضاحت توجہ کرنا۔ مبنا بالفتح وہ شے ہے جس پر غیر کی بنیاد ہو، جس پر، اور آگے ہے شرائع، شرائع جمع ہے شریعت، اور شریعت لغت میں طریق، راستہ، مسلمانوں کے عرف میں شریعت کہتے ہیں دین الاسلام کو، کس کو؟ اور کبھی نام رکھا جاتا ہے ہر مسئلے کا دین میں کیا؟ شریعت، چونکہ ہر مسئلے کو بھی شریعت کہتے ہیں۔ اس پر مبنی ہے معاشرے کا قول علم الشرائع، مگر جواب ہے کہ جمع کیوں لائے ہو؟ شریعت تو ایک ہے، شرائع کدھر ہیں؟ تو یہ ہے کہ ہر مسئلے کو بھی اس اعتبار سے جمع لانا ٹھیک ہے، اس اعتبار سے جمع لانا ٹھیک ہے۔ جی اچھا آگے لفظ ہے والاحکام، تو یہ جمع ہے کس کی؟ حکم کی۔ حکم علماء شرع کے عرف میں
اللہ تعالیٰ کا خطاب جو تعلق پکڑتا ہے مکلفین کے افعال کے ساتھ، تعلق پکڑتا ہے بالاقتضاء والتخییر۔ اب علماء کے لیے اس تعریف کی تفسیر میں دو تفسیریں ہیں، ایک دونوں کی مصطلح اصول فقہ ہے، اصول فقہ والوں کے نزدیک یہ جو تعریف ہے کس کی، حکم کی، وہ یہ ہے کہ حکم کیا ہے، اللہ کی طرف سے کسی شے کو فرض کرنا، کسی کو حرام کرنا، کسی کو مندوب کرنا، کسی کو مکروہ بنانا، کسی کو مباح بنانا، یعنی بنانا فعل کو واجب، پھر اس کی وضاحت کی اس کی، یا بنانا فعل کو یا مندوب یا مکروہ یا مباح۔ اور خطاب فی تعریف ہی وہ کیا ہوگا، اب خطاب وہ کلام ہے جو متوجہ کی گئی ہے سمجھانے کے لیے، یہ معنی ہوا۔ اور امام مشری ارادہ کرتے ہیں کلام میں، پھر وہ اختلاف ہے اصول فقہ میں پڑھے بھی کلام نفسی تو کلام لفظی، اور اشری مراد لیتے ہیں اس سے کلام نفسی ازلی بس۔ اور علماء کا قول یہ تعریف میں بے افعال المکلفین، یہ اعتراض ہے خطاب سے جو تعلق پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات اور اپنے صفات اور اپنے تنزیہات کے ساتھ، جیسے سورہ محمد میں لا الہ الا اللہ ہے، اور سورہ حج میں ان اللہ سمیع بصیر ہے، شورا میں لیسا کمثلہ شیء ہے۔ تو یہ جو خطاب ہیں یہ جو ہے نا بے افعال المکلفین سے یہ نکل گئے، یہ ان کا تعلق افعال کے ساتھ نہیں، ان کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ؟ کہ ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے کہ معبود صرف اللہ ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، یہ عقائد ہے۔ اچھا جی، بالاقتضاء والتخییر، یہ اعتراض ہے قصص سے جو تعلق پکڑتے ہیں کس کے ساتھ، لیکن وہ پچھلے قصے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف کیا، وہ رات کے وقت درخت سے آگ نظر آئی تو مکلف کیا کہ تم جاؤ فرعون کے پاس، اس کو تبلیغ کرو، اور عرض کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرمایا، اللہ نے عطا فرما دی۔ اب ہم اس کے مکلف نہیں ہیں یہ پڑھ کر کہ ہمارے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کہ ہم فرعون کے پاس جا کر تبلیغ کریں، سمجھیے؟ تو کہ بھئی وہ بات علیحدہ ہے کہ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ کسی کوئی ظالم ہو تو اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کو حق بیان کرے، وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن بھی ہم اس کے مکلف نہیں ہیں جی، ہمارے افعال کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے جی۔ اور وہ اخبار جو متعلقہ ہیں قصص کے ساتھ، جیسا آپ انبیاء کے قصے بیان ہوئے، جیسے نہ وہ یا اخبار جو متعلقہ بالقصص، جیسے واللہ خلقکم وما، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تم کو اور وہ جو تم عمل کرتے ہو جی۔ اب اس آیت میں کوئی ایسا فعل نہیں ہے جس کا تعلق ہو ہمارے ساتھ کہ ہم نے وہ کرنا ہے جی، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ خالق ہے۔ پھر اقتضاء جو ہے نا، اقتضاء طلب میں بھی ہوتی ہے، دوسری صورت آگے آ رہی ہے اقتضاء طلب میں۔ پس اگر حکم طلب فعل مع المنع عن الترک ہے، حکم ہے فعل کرنا ہے لیکن ترک سے منع ہے، تو اب یہ جو طلب ہے نا یہ ایجاب ہے، یہ فرض ہے، یہ اور اگر بدون المنع ہے کہ ترک منع نہیں ہے، ترک بھی جائز ہے، تو پھر یہ ندب ہے جی۔ اور اگر طلب ترک ہے کہ یہ کام نہیں کرنا اور فعل منع ہے، طلب کس کی ہے؟ ترک کی ہے، یہ کام شراب نہیں پینی اور ساتھ شراب پینا منع بھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اور اگر یہ منع نہ ہو تو وہ کراہت ہے۔ یہ دو بیان کیے۔ اور تخییر کیا ہے؟ وہ
اور جو کہا تھا کہ بالاقتضاء و تخییر، تخییر یہ بات ہے جی۔ ثانی جی کہ مصطلح فروع الفقہ، فقہ کے فروع کا مصطلح، پہلا کیا تھا اصول فقہ، یہ ہے ثانی مصطلح فروع الفقہ، کہ ان کے نزدیک حکم کس کو کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ حکم کیا ہے؟ ہونا فعل کا واجب ہونا، فعل کا حرام ہونا، فعل کا مندوب ہونا، فعل کا مکروہ ہونا، فعل کا مباح ہونا، یہ ہے کن کے نزدیک مصطلح فروع الفقہ میں جی۔ آگے سمجھ شاباش جی۔ وہاولائے اور یہ تفسیر کرتے ہیں خطاب کی ما خوطب بہی، کہ خطاب جس چیز کے ساتھ ہمیں مخاطب کیا گیا کہ تم نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ پھر جزمی بات یہ ہے کہ مراد علم الشرائع نہیں، لفظ علم الشرائع والاحکام سے وہ اصول فقہ تے فروع فقہ ہے۔ کون ہے؟ لأنہا، اس لیے کہ یہی مشہور ہے اس نام کے ساتھ، اور ذام کیا بعض علماء نے کہ مراد علم الشرائع سے اصول فقہ ہے، اور علم الاحکام سے مراد اصول فقہ کے فروع ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ مراد علم الشرائع سے جمیع علوم ہیں جو منسوب ہیں کدھر؟ تفسیر، حدیث، اور علم عطف کے ذریعے علم مضاف ہے نا احکام کا بھی، اور علم الاحکام سے مراد ہیں اصول فقہ اور فقہ کے فروع دونوں مراد ہیں۔ بعض نے یہ تفسیر کی ہے جی۔ پھر نئی مخفی کون و علم الکلام، اب علم الکلام ان کا مبنی کیسے ہے؟ فقہ اور اصول فقہ کا، قرآن و حدیث کا، سب کا مبنی کیسے ہے؟ پھر نئی مخفی ہونا علم الکلام کا مبنی ان علوم کے لیے، کیسے؟ اس لیے کہ یہ علم کون؟ علم کلام فائدہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ کی معرفت کا اور اس کے صفات کا، کس کے ساتھ؟ دلائل کے ساتھ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بندہ جو نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے صفات کو دلائل کے ساتھ نہیں جانتا، یہ بندہ نہیں پہچانتا انبیاء کو، نہ قرآن کو، نہ حدیث کو، نہ، یہ واضح بات ہے، اس کو نہیں جانتا یہ۔ اچھا جی، یہ علم الشرائع والا احکام کا مبنی اور عقائد الاسلام کے قواعد کی بنیاد علم التوحید و صفات ہے۔ واساسا قواعد عقائد الاسلام، الاساس بالفتح، اصل الجدار، دیوار کی جو بنیاد ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ قواعد جمع ہے قاعدہ کی، قاعدہ لغت میں بنیاد کو کہتے ہیں، اور بھی وہ لکڑی جو کہ جس کے اوپر ہودج کی باقی لکڑیاں جوڑی جاتی ہیں نا، نیچے بڑی لکڑی جو ہوتی ہے اس کو بھی قاعدہ کہتے ہیں، جس کے اوپر باقی ٹھوکی جاتی ہیں جی۔ اور اصطلاح کے اندر قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟ کئی بار پڑھا ہے کہ قضیہ کلیہ وہ کہ نکلیں اس سے احکام جزیہ۔ اچھا جی، آگے لفظ ہے عقائد، جمع ہے عقیدہ کی۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ القضیۃ اللاتی یصدق بہا، عقیدہ اس قضیے کو کہتے ہیں جس کی تصدیق کی جائے۔ عقیدہ جس کی تصدیق کی جائے، جس کو مانا جائے، اس قضیے کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں۔ ایک تعریف یہ ہے، اور بعض دفعہ نفس تصدیق پر بھی عقیدہ کہتے ہیں۔ ایک مثلا محمد الرسول اللہ، جس کی تصدیق کی گئی ہے، یہ جو قضیہ ہے محمد رسول اللہ، یہ عقیدہ ہے۔ یا اس سے جو ہمیں تصدیق حاصل ہوئی ہے سرکار کے رسول اللہ ہونے کی، یہ تصدیق عقیدہ ہے، سمجھیے۔ تو عقیدے میں دو تفسیریں ہیں، بھی وہ قضیہ جس کی تصدیق کی گئی ہے، یہ عقیدہ ہے،
یا اس سے جو تصدیق حاصل ہوئی ہے وہ عقیدہ ہے. دونوں عقیدہ ہیں. نہیں ظاہر ہے پہلے وہ قضیہ ماننا ہے، پھر اس کے جو تصدیق حاصل ہے اس کو مانے رکھنا ہے. جی اچھا جی. وفی تفسیر حاضح الفکرات وجوہ، یہ جو فکرہ ہے کہ اسلام کے عقائد کے قواعد کی بنیاد، اس میں کئی وجوہ. ایک ہمارے لیے وہ کیا سنیں جی، وہ یہ ہے کہ قواعد بالمعنی اصطلاحی قواعد العقائد. کیا؟ جیسے تیرا قول کہ میں عقائد کے قاعدے، عقیدے کا قاعدہ کلیہ جس سے کئی جزیاں نکلیں عقیدے کی. مثلاً توجہ کرنا، جیسا کہ یہ کہنا کل نقص منفی عن الواجب تعالی، ہر نقص اس کی نفی ہے کس سے؟ واجب تعالی سے ہر نقص کی. اب اس قاعدے سے یہ سارے جزئی عقیدے ثابت ہو جائیں گے. کیا؟ کہ واجب تعالی جسم نہیں، واجب تعالی عرض نہیں، واجب تعالی مکانی نہیں. سنا جی؟ تو یہ سارے عقیدے اس قاعدے سے ثابت ہوئے. کون سا قاعدہ؟ کہ ہر نفس کی نفی ہے واجب تعالی. اے شاباش. اور علم کلام جو ہے وہ ان قواعد کی بنیاد ہے. علم کلام کون سے قواعد؟ کل نقص، یعنی اس قسم کے جو قواعد. کیوں بنیاد ہے؟ اس لیے کہ یہ ان کو جامع ہے، کیونکہ اس فن میں یہی قاعدے بیان ہوں گے. اس فن میں اس لیے یہ اس کی بنیاد ہوئی. جی لأنه يجمعها ويقيم البراہین علیہا، اسی فن میں ان قواعد پر دلیلیں قائم کی جائیں گی. یہ بات سچی ہے. جی دوسرا یہ ہے کہ مراد قواعد سے قضایا کلیہ ہے. کیا ہے؟ قواعد سے مراد قضایا کلیہ، وہ قضایا کلیہ کے موقوف ہیں عقائد کے دلائل. ان پر کن پر؟ عقائد کے جو دلائل ہیں نا، وہ دلیلوں کے اندر جو مادے استعمال ہوتے ہیں یہ مراد ہے قواعد سے. یہ مثلاً دھیان کرنا، مثلاً جیسے وجود کی بحث، کس کی؟ کہ وجود کیا شے ہے. پہلے وجود سمجھ آئے گا تو پھر اللہ کو واجب الوجود کہیں گے اور باقی کائنات ممکن الوجود ہوگی. جی اور عدم، بھی عدم کیا ہوتا ہے؟ اور وجوب اور امکان اور علت اور معلول اور آراز اور جواہر. اور علم کلام جو ہے بنیاد ہے کن کے لیے؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں علم کلام میں مبرہنہ ہیں، یعنی ان پر دلیلیں قائم کر کے ان کو بتایا گیا. جی تیسرا معنی وجوہ، کئی وجوہ. تیسرا معنی کہ مراد قواعد سے ان کا یعنی بنیاد. اب معنی کیا ہوا؟ اب عقائد الاسلام کی بنیادیں، جیسے کہ کیا؟ جیسے مثل اعتقاد بے نماز فرض ہے، شراب حرام ہے. اور یہ جو عقائد الاسلام ہے، یہ جو یعنی شریعت میں جتنے عقیدے ہیں، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، قتل حرام ہے وغیرہ، یہ جتنے عقائد الاسلام ہیں ان کی جو بنیاد ہے، ان کی جو وہ علم عقائد ہے، وہ اساس و تلک کہاں دھیان کرنا. ان عقائد کی بنیاد ہے کون؟ اور علم کلام اساس ہے. ابھی پیچھے پڑھ رہے ہو. جی اے شاباش سے. جی اعتراض کیا گیا اس پر کہ بین طور کے متبادر جب عقائد بولے جائے نا تو اس عقائد سے مراد ہوتے ہیں وہ عقائد جو مبنی ہیں کس میں؟ بنا مبینہ بیان کیے گئے کس میں؟ خاص کر کے جب کہ علم الشرائع والاحکام کے مقابلے میں ہو تو پھر وہ عقائد ہوتے ہیں جن کا جو بیان کیے گئے علم کلام. چوتھا معنی یہ ہے کہ عقائد کی بنیاد کون ہے؟ وہ نصوص الکتاب، یعنی عقائد کی جو بنیاد ہے
عقیدے کہاں سے ثابت ہوتے ہیں؟ وہ کتاب و سنت سے، وہ نصوص ہیں۔ وہ نصوص کون ہیں؟ کتاب و سنت ہے۔ اور علم الکلام جو ہے وہ بنیاد ہے کتاب و سنت کی، کیونکہ پہلے اللہ کو مانا جائے گا تو پھر یہ ساری بات مانی جائے گی جی۔ آگے سمجھیں، دھیان کریں۔ مقدمہ ثانیہ کہ بھئی علم الکلام بنیاد ہے کتاب و سنت کی، یہ تو پیچھے بیان ہوا ہے، پچھلے صفحے تھے جی۔ بھی جو بندہ پیچھے مخفی نہیں ہو، پیچھے لسم لا یخفا میں بیان ہوا ہے کہ جو بندہ توحید کو نہیں جانتا، صفات کو نہیں جانتا، تو وہ تو نہ انبیاء کو جانے گا، نہ قرآن کو، نہ حدیث کو، تو یہ تو پہلے بیان ہو گیا ہے، سنیں ہی۔ اور مقدمہ اولا کون سا؟ کہ بھئی عقائد کی بنیاد کون ہے؟ نصوص الکتاب و سنہ ہیں، سمجھے ہی؟ مقدمہ اولا، اس لیے کہ دھیان کریں، اس لیے کہ عقائد دو قسم ہیں، اس لیے کہ بھئی عقائد کی بنیاد نصوص ہیں۔ یہ کیوں بنیاد ہے نصوص؟ کس کی؟ اس لیے کہ عقائد ایک قسم وہ ہیں جس میں عقیدہ ثابت کرنے میں عقل مستقل نہیں ہے، مثلا جو چیزیں ہم سے غائب ہیں، جیسے عذاب قبر، حوض، صراط، شفاعت، یہ عقل خود ثابت نہیں کر سکتی۔ اور توقف علی النصوص، یہ نصوص پر موقوف ہے، یہ تو ظاہر بات ہے، یہ تو قرآن و سنت سے سمجھا ہے۔ اور ایک عقیدے کی قسم وہ ہے کہ عقل اس کے ثابت کرنے میں، جیسے وجود الواجب، جیسے کیونکہ وہ آگے مسئلہ ہے کہ میں نے کل بتایا تھا کہ بھئی یہ جو ہمارے سامنے چیز ہے یہ تو ممکن ہے، یہ تو ممکن وہ ہوتا ہے جس کا ہونا نہ ہونا۔ تو اب اس کو نہ ہونے پر ہونے کو جو ترجیح دی ہے تو کسی اور نے دی ہے، کیونکہ ممکن اپنے آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا، جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے وہ اپنے آپ کو خود، مرجح کوئی اور ہوگا جی، مرجح مثلا وہ مثال دیتے ہیں کہ ترازو کے دونوں پلڑے خالی ہوں اور دونوں برابر ہوں، تو اب ایک کے جھکنے کے لیے خود نہیں جھک سکتا، کوئی اور چیز رکھیں گے تو جھکے گا، تو اب اس کی ایک جانب کو ترجیح کسی اور نے دی ہے تو وہ بھی ممکن ہے، تو پھر آگے ایک بات چلے گی، تو آخر عقل آ جا کر مانے گی کہ جو ترجیح دینے والا ہے وہ واجب الوجود ہے، وہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ بعض میں عقل کیا ہے؟ جیسا کہ وجود الواجب، اور پھر اس کا ایک ہونا اس لیے کہ اگر وہ جو مرجح ہے وہ دو ہوں تو نظام نہیں چل سکتا۔ لو کان فیہم آلہۃ الا اللہ، یہ دلیل وہاں چلے گی جی یہ۔ اچھا، اور پھر اس کو علم بھی ہو کہ اس کو کیا کرنا ہے، پھر اس پر قدرت بھی ہو، اور عالم حادث ہے، اس پر بھی ہم عقل کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ ظاہر شادی کی تھی جڑے بچے جمے نے، میرے سمجھ نہیں آ رہے کہ پہلے کونی تو ہون ہیں، تو ہر بندے نے سمجھ نہیں آ رہے کہ میں اج تو 20 سال پہلے کڈا سا تو ہن کڈا ہو گیا مجھے، اے پہلے آٹا سی تو روٹی بن گئی جی۔ ہر کسی کو سمجھ آ رہا ہے یہ سارا جہان کہ یہ پہلے نہیں پھر ہوا ہے، تو جو موجود بعد العدم ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ حادث ہوتا ہے جی۔ تو ان باتوں میں عقل کیا ہے؟ مستقل بذات ہے۔ اس لیے تو وہ جو شاکت الجبل، کہ اس لیے تو مسئلہ ہے نا کہ بھئی عقل جو ہے وہ جو مسئلہ پڑا تھا یہ بھی رسول ہے، یعنی عقل کے ذریعے جو چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ جو واجب الوجود ہے سجدہ اس کو ہونا چاہیے، مانا اس کو جائے، جو ہاتھوں سے خود گڑھے یہ تو واجب الوجود نہیں، یہ تو حادث ہیں جی۔ اور وہ ایک بھی ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، اور حدوث عالم، ان کو عقل سمجھنے میں کافی ہے۔ اور یہ اگرچہ نئی موقوف کس پر؟ من حیث الاثبات تو موقوف نہیں ہے کہ بھئی چونکہ عقل کے ذریعے ثابت ہے، لیکن یہ موقوف ہیں نصوص پر من حیث الاعتبار بہا، کہ ان کا جو اعتبار کیا جائے گا، ان کو یقیناً مانا جائے گا تو وہ نصوص کے ذریعے، چونکہ نص اس طرح ہے لہذا یہ بات اس طرح ہے جی۔ اچھا جی،
کیونکہ مسائل عقلیہ دھیان کریں جی، مسائل عقلیہ وہ کہ نئی گواہی دی شرع نے ان کی حقیقت کے ساتھ، وہ مسائل عقلیہ معتبرہ نہیں ہیں عقائد میں، وہ مسائل عقلیہ جن کی شریعت نے تائید نہیں کی وہ مسائل عقلیہ معتبر، جیسے کہ افلاطون وغیرہ کے جتنے یہ نظریات ہیں جو شریعت میں بیان نہیں ہوئے، وہ جو الہیات کی بات کرتے ہیں عقل اول ثانی عقل کے ذریعے، یہ سارے یہ غلط ہیں۔ سنیں جی اچھا جی، سوال ہے کہ عقائد یہ جز ہیں کس کی؟ علم کلام کے اندر عقیدے بیان ہے نا، تو پھر لازم آ جائے گا کہ عقائد بنیاد ہو جائیں اپنے آپ کے لیے جی۔ تو جواب یہ ہے کہ عقائد باعتبار اعتدادہا اپنے عقیدے ہونے میں، اپنے عقیدے ہونے میں موقوف ہیں کس پر؟ وہ کتاب و سنت جو موقوف ہیں عقائد پر باعتبار اپنی ذات کے، ایک ذات کے اعتبار سے موقوف ہے، دوسرا عقیدہ ہونے کے اعتبار سے موقوف ہے، تو یہ علیحدہ ہو گئے، فب اختلاف الحیثیت دور لازم نہیں آتا۔ پانچویں توجیہ یہ ہے کہ اساس العقائد کون ہیں؟ اساس العقائد جو ہیں وہ عقائد کے ادلہ تفصیلیہ ہیں۔ کیا ہیں؟ تفصیلیہ، جیسا کہ تیرا قول کہ اجسام جو ہیں وہ حوادث سے خالی نہیں ہیں، لہذا سارے، اور علم الکلام جو ہے وہ ان ادلہ کی، اس لیے کہ متاخرین نے نا بنایا ہے نظر کے مباحث کو، منطق کے مباحث کو، وہ کہ جس سے پہچانی جاتی ہے دلیل کی صحت اور دلیل کا فساد، اس کو بھی علم کلام کی جز بنایا ہے۔ اب اس پر سوال ہے دو طرح۔ سوال یہ ہے کہ نظر کے مباحث وہ ہیں، مباحث کس کے؟ قول شارع کے اور تو قول شارع اور قیاس کیا ہے؟ منطق ہے نا، کیا ہے؟ تب لازم آئے گا جو منطق ہے یہ عقائد الاسلام کی بنیاد بن گئی، تو پھر تو اس کو چم کے تو چمیے جی۔ تو اس کا جواب ہے کہ علماء نے قرروہا، یہ جو قواعد بیان کی ہے عقائد کی کتابوں میں، وہ منطقیوں کے طریقوں کے غیر پر ہیں، لہذا وہ اس موجودہ منطق کے مغیر ہیں جی۔ دوسرا یہ ہے کہ انما یفید مدح کلام المتاخرین لا ھذا المختصر جی، کہ بے متاخرین کی جو کلام ہے نا اس کی مدح کا یہ فائدہ دیں گے، اس مختصر کے اندر نہیں ہے جی، اس لیے کہ یہ جو مختصر ہے یعنی جو متاخرین کی باقی کتابیں ان کے اندر وہ منطق وغیرہ بیان ہے، لیکن یہ جو مختصر ہے اس میں نظر کے مباحث کو نہیں ہے، منطق کے کوئی مسئلے نہیں ہیں، منطق کے اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ دو کتابیں ہیں، مقاصد اور مواقف، پھر شرح مقاصد، شرح مواقف، شرح مقاصد، چار جلدوں میں، ان میں پہلی جلدوں میں یہ منطق اور بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں، پھر آگے جا کر یہ عقائد بیان ہوتے ہیں جہاں سے یہ شروع ہو رہی ہیں جی، تو وہ کتابیں ہیں۔ اچھا جی توجہ، ہاں وہ عجیبہ جواب دیا گیا کہ مطلوب ترغیب ہے علم میں اور کلام کی مدح ہے، جیسا بھی ہو کافن فی ہے۔ اور بعض محققین نے تقریر کی ہے کہ علم کلام بنیاد ہے ادلہ کی، بائیں طور کے علم کلام میں بیان کیے جاتے ہیں یہ ادلہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اچھا چھٹا کہ مراد قواعد سے کون ہے؟ مسائل اس مسائل، قواعد سے مراد ہے مسائل اصولیہ، یعنی اصول فقہ کے مسائل، اصول فقہ کے مسائل، اس لیے کہ عقائد کا استنباط کس سے ہے؟ نصوص سے، جو موقوف ہیں کن پر؟ اشابہ سے، جیسا کہ تیرا قول کہ لا امام الا من، اب یہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ یہ اصول فقہ کا قانون ہے
کہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الائمہ، تو اب الائمہ میں جو الف لام ہے یہ جمع پا رہا ہے جو جمعیت کو باطل کرتا اور استغراق کا، تو مانا ہوا کہ لا امام الا من قریش، ثابت ہو گیا نا پھر کہ نہیں امام جو بڑا ہے مگر قریش سے جی ہے۔ اور جیسا کہ اصول فقہ میں اور علم کلام ابھی پڑھا آپ نے کہ یہ اصول فقہ کی بنیاد ہے، تو اعتراض ہوا اس پر کہ عقائد بعض ہو گئے کس سے؟ تو دور لازم ہے، تو اس کا پھر وہی جواب ہے کہ عقائد موقوف ہیں اصول پر اعتبار سے، اور اصول موقوف ہیں عقائد پر اپنی ذات کے اعتبار سے۔ ہوا علم توحید و صفات الموسوم دھیان کریں جی، یہ دونوں علم توحید و صفات جی یہ دونوں نام ہیں کس کے؟ علم کلام کی۔ بے علم توحید و صفات بھی تے علم الکلام بھی، یہ دونوں نام ہیں کس کے؟ علم عقائد کے، علم لیکن ثانی مشہور ہے کون سا؟ علم الکلام، اسی لیے خاص کیا ہے اس کو بالوسم، یعنی جس کا نام رکھا گیا کس کے ساتھ؟ اور موسوم هو المشہور، وہ جو جس کی نشانی علامت بالعلامت، اور باقی یہ ہے کہ یوں نہیں کہا کہ المسمى بالکلام کی المسمى بالکلام، بلکہ کیا کہا ہے؟ یہ اس لیے کہا کہ اگر المسمى کہتے نا تو یہ معنی بنتا کہ شاید وہ خاص اس کا یہ نام علم الکلام ہی ہے، بلکہ کہا ہے کہ نام اس کا علم توحید و صفات بھی ہے اور اس کو علم الکلام بھی کہتے ہیں، مشہور علم الکلام کے ساتھ ہو گیا جی۔ اب ہمارے ہاں جو ہے وہ علم الکلام مشہور نہیں، علم العقائد ہے جی، علم العقائد بھی نہیں، صرف شرع عقائد پڑھی ہے، بہترین بات ہے جی۔ تو ویسے جو علم ہے وہ کیا علم العقائد ہے، کیا یعنی علم التوحید و صفات جس کو مشہور ہے علم الکلام۔ اچھا جی، باقی شارح ان قریب ذکر کریں گے وجہ تسمیہ۔ المنجی عن غیاہ بالشکوک و ظلمات المنجی کا معنی المخلص، نجات دینے والا، خلاصی دینے والا، یہ باب افعال سے ہے، مخفف ہے یعنی منجی، یا باب تفعیل سے ہے منجی، تو مشدد دونوں طرح ٹھیک ہے۔ غیاہب جمع ہے غیہب کی، غیہب کا معنی کہا جاتا ہے فارسن غیہبن، جب کہ اس کا سارا رنگ سخت سیاہ ہونا تو اس کو کہتے ہیں فارسن۔ اور شکوک جمع شک کی، شک کیا ہوتا ہے؟ تردد فی تصدیق بلا ترجیح احد طرفین، کہ دونوں جانبیں برابر ہو، تصدیق نہ ہو کسی جانب، ترجیح نہ ہو۔ اور ظلمات، بسم اللہ، ظلمات بضمتین جمع کس کی؟ ظلمتن کی بضم۔ اور وہم جو ہے نا، وہم یہ قوت ہے دماغیہ جو ادراک کرتی ہے معنی غیر محسوسہ کا جو موجود ہوتے ہیں محسوسات میں، جیسا کہ زید کو دیکھا تو اس سے شجاعت محسوس کی کہ جڑا نا بڑا بہادر لگتا ہے جی۔ اور وہم کی غلطی سے ہے اس کا حکم کرنا الہیات میں جیسے اس کا حکم کرنا جسمانیات میں، تو یہ وہم جو ہے نا، وہم کی وجہ سے سارے عقیدے برباد ہوئے کہ بھئی جسمانیات پر الہیات کو، یعنی جسمانیات پر الہ کو قیاس کر کے اس کے لیے وہ ساری چیزیں ثابت کی، تو یہ وہم کی ساری خرابیاں ہیں جی۔ جیسا کہ بھی الہ کے لیے اسجیت مکان للواجب سبحانہ ہو۔ اچھا جی، یہ دونوں جو اضافتیں ہیں، یہ اضافت ہے مشبہ بے کی کدھر؟ جیسا کہ ماتر الدم، یعنی الدم ہو کا ماترن آنسو مثل بارش کے، بلما کانا۔ اچھا دھیان کریں جی، شک جو ہے نا، شک یعنی یہ شکوک کیوں کہا ہے، اوہام کیوں نہیں کہا کہ شکوک سے یہ نجات دیتے ہیں؟ سنیں تو اس کا جواب کہ شک اعظم ہے ازروب فساد کے کس سے؟ اور اکثر ازروب کیوں؟ شک کس طرح اعظم ہے؟ وہم کے اندر ایک جانب راجع ہوتی ہے، تو وہم ہو گیا مرجو،
لہذا اس کی حیثیت کم ہوگی. شک میں دونوں جانبیں، اس لیے وہ فساد میں برابر ہے، وہ ترجیح پاتا ہے، کیونکہ وہم کے اندر دوسری جانب جو اس کی تصدیق ہوگی ہے. ایشا بس. اور باقی اختیار کیا ہے کس کے لیے؟ شک کے لیے. اور جمع الکثرت فی لفظ الغیاہ بشکوک برخلاف وہم، کیونکہ جمع بالالف و تا افعال پر ابن یا قلت سے ہے، کما فی المفصل ناب کی کتاب. اچھا جی، کوئی گل سمجھی؟ اور چلو جی. اور بعد امور ثلاثہ کی پس بے شک علم الشرائع والاحکام کی بنیاد عقائد الاسلام کے قواعد کی بنیاد وہ علم التوحید و صفات ہے، جس کا نام رکھا گیا ہے علم الکلام کے ساتھ، جو کہ نجات دینے والا ہے. علم التوحید آکھو یا علم الکلام آکھو، بات ایک ہی ہے، نجات دینے والا ہے شکوک کی سیاہیوں سے اور اوہام کے ظلمات سے. جی. اور بعد امور ثلاثہ کے پس بے شک علم الشرائع والاحکام کی بنیاد اور عقائد اسلام کے قواعد کی بنیاد وہ علم التوحید و صفات ہے، جس کا نام رکھا گیا ہے علم الکلام کے ساتھ، جو نجات دینے والا ہے شکوک کی سیاہیوں سے اور اوہام کے اندھیروں سے. شاباش.